شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب, نرمی کی طرف آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے, یہ کابینہ کا ویو تھا. اس ویو کی پرائمری ریزن یہ تھی کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ کورونا نے اپنا پیک ٹچ کر لیا ہے پاکستان میں, یا اس کی پرائمری ریزن یہ ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ مزید لاک ڈاؤن کیا تو معاشی حوالے سے بڑے مسائل ہو جائیں گے؟ آف کورس آئی نو دونوں ہی ریزن ہوں گی, بٹ پرائمری ریزن. شاہ صاحب, پرائمری ریزن اس کا یہ تھا کہ ہمیں دیکھیے کورونا ایک ایسی چیز ہے جو آئی ہے اور ابھی کچھ عرصہ رہے گی. ہمارے اندازے کے مطابق جو ہمارا پیک ہے وہ غالباً مئی کے آخر میں یا جون کے پہلے ہفتے میں ہوگا. یہ پیک کی بات کر رہا ہوں. اب پھر آپ کہیں گے اگر پیک آنا ہے تو آپ نرمی کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہاں, تو ہم 15 دن مزید انتظار کیوں نہیں کر لیتے پھر؟ کوئی ایگزیکٹلی دیکھیے, کوئی فیصلہ بھی رسک فری نہیں ہے. اگر ہم مسلسل بند رہتے ہیں تو اس کے بھی نقصانات ہیں, اور اگر ہم کھولتے ہیں تو اس کا بھی ایک خدشات اس کے بھی موجود ہیں. تو آن دا بیلنس آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے مفاد میں کیا ہے. ہم اس اندازے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ریٹ ہے اموات کا, اور ہمارے ہاں جو ہمارا خیال تھا کہ ہاسپٹلز پہ پریشر پڑے گا, الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ہاسپٹلز, ہمارا سسٹم تو فریجائل ہے, وہ کلیپس بھی کر سکتا تھا, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو مکمل ملک میں جو وینٹیلیٹرز پہ لوگ ہیں وہ بہت کم تعداد ہے. تو ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی ہے, گنجائش ہے, اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سوچنا چاہیے. اس دوسری طرف آپ کا جو تاجر طبقہ ہے, آپ کا کاروباری طبقہ ہے, آپ کا جو مزدور طبقہ ہے, دیہڑی دار ہے, وہ بلک رہا ہے, وہ بہت پریشان ہے. تو آن دا بیلنس ہم سوچ رہے ہیں کہ بتدریج ہم نرمی کی طرف بڑھیں. رائٹ, اور پھر آف کورس مطلب آئی ہیٹ ٹو سے دس, اللہ کرے کہ ایسا ہو ہی نہ, لیکن ہم نرمی کی طرف بڑھنے تو جا رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے, اور اگر اللہ نہ کرے کہ ایک دم سے نمبرز میں اضافہ ہو گیا تو پھر کوئی چارہ رہ نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے. دیکھیے وہ تو اللہ نہ کرے آئے, لیکن اللہ نہ کرے, لیکن اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا ہے. ہم نے جو اپنی کیپیسٹی ہے لوگوں کو کوارنٹین کرنے کی, اس میں اضافہ کیا ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو جو پروٹیکٹیو گیئر ہے اس میں ہماری بہتری آئی ہے. ہم نے اپنی ٹیسٹنگ ایبلٹی کو خاطر خواہ اس میں اضافہ کر لیا ہے. تو یہ اقدامات کیے ہیں. ہاں, خدا نہ خواستہ لاک ڈاؤن اگر شدید کرنا پڑتا ہے تو اب ہم نے ایک والنٹیئر فورس بھی مرتب کھڑی کر لی ہے, جو لوگوں تک, گراس روٹ لیول تک, اور جو حکومتی اہلکار ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے. میڈیکل ایڈ کے لیے یا ہسپتال لے جانے کے لیے, راشن پہنچانے کے لیے. تو وہ ایک ہمیں والنٹیئر کا ایک بہت بڑا طبقہ, کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں, تو ہمارے پاس ایک فورس بھی آ چکی ہے. شاہ صاحب, اس پر یہ ذرا سمجھائیے گا, اپنی رائے دیجیے گا. آپ ظاہر ہے گراس روٹ پولیٹیکل ورکر ہیں, کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس, اور وہ الیکشن لڑتے آئے, جیتتے آئے, سارا کچھ. یہ والنٹیئر فورس بنانا اچھا ہے یا برا ہے؟ میرا خیال ہے ہر ذی عقل کو کہنا چاہیے کہ اچھا ہے بھائی, بہت ہی اچھی بات ہے اتنی بڑی تعداد میں وہ. لیکن اگین ایک ہوتا ہے نا پرائمری, اور پرائمری کام کس سے لڑنا اور سیکنڈری کام کس سے لڑنا. میرا ایک سوال ہے, کیا ہی یہ اچھا نہ ہوتا کہ ایک بلدیاتی نظام جو کہ پہلے سے انٹیکٹ ہے, مطلب آئی نو کہ انٹیکٹ سے مراد ہے کہ اس کی مدت ختم ہو گئی ہے, لیکن ظاہر ہے آرڈیننس یا کسی بھی قانون سازی کے ذریعے ان ناگزیر حالات میں اس کو ہم ری ایکٹیویٹ کر سکتے تھے, جس کی جو صلاحیت کر جاتا ہے گلی محلے تک, اور جس کونسلر کو الیکشن میں اس سے دوبارہ ووٹ دینے بھی جانا ہے, جس کو لٹرلی معلوم ہے کہ کس گلی میں کون رہتا ہے اور کس کے کیا مسائل ہیں, اس کو اگر ہم پرائمری امپورٹنس دیتے اور والنٹری فورس ساتھ میں اس کی سپورٹ میں ہوتی تو ہم زیادہ بہتر انداز سے گلی گلی محلہ محلہ نہیں پہنچ سکتے تھے. شاہ صاحب دیکھیے جو اس وقت تو جو لوکل گورنمنٹ کا جو آپ کا سسٹم ہے وہ پنجاب میں KPK میں تو وہ ہے ہی نہیں, ان کی میعاد ختم ہو گئی. جی لیکن سر میں نے کہا ناگزیر حالات میں شاید ایک آرڈیننس کے ذریعے کسی بھی قانون سازی کے ذریعے بحال کرنا ناممکن تو نہیں ہوگا. شاہ صاحب وہ اس پہ رکاوٹیں, قانونی موشگافیاں بھی ہیں, رکاوٹیں بھی آ سکتی تھی, چیلنج بھی کیا جا سکتا. ایک نمبر 2, دیکھیے خدشہ کیا تھا. ہمارے جو حریف ہیں ان کو خدشہ تھا کہ یہ سیاسی فورس ہے. بالکل یہ سیاسی فورس نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا سربراہ ڈپٹی کمشنر ہوگا, وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے. ہم نے تحصیل لیول پہ کمیٹیز بنائی ہیں جس کا سربراہ وہاں کا AC ہوگا, وہ بھی سرکاری افسر ہے. سندھ میں تو حکومتی بھی
پیپلز پارٹی کی ہے, DC بھی ان کے تعینات کیے ہوئے ہیں, AC بھی ان کے تعینات کیے ہوئے ہیں, اور پھر ہم نے ہر منتخب ممبر کو, چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے, ضلع کی سطح پہ جتنے ضلع کے ممبران الیکٹڈ ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہوں گے, تحصیل کی سطح پہ جتنے منتخب ممبران ہیں ان کو نمائندگی دی جائے گی, اس میں سب جماعتوں کی شمولیت ہو جائے گی, وہاں جو فیصلے ہوں گے, وہاں جو ڈسکشنز ہوں گی, اس میں ان کو شمولیت مل جائے گی. تو اس یہ نہیں کہ ان کو باہر رکھا جا رہا ہے, ان کو اندر سمویا جا رہا ہے, ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, اور وہ اگر آنا چاہیں اور کام کرنا چاہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, آئیں اس کا ہمارے ساتھ حصہ بنیں, ہمارا ہاتھ پٹائیں, اور یہ قومی فریضہ ہے, اس پہ اپنا کردار ادا کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں ہو رہا ہے تو سندھ کی حکومت کو ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے, اور وہاں بھی ٹائیگر فورس جہاں 1,54,000 کے قریب لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں انجینئرز ہیں, اس میں ریٹائرڈ افسران ہیں, ٹیچرز ہیں, اس میں سوشل ورکرز ہیں, ہمہ قسم کے لوگ ہیں. وہ صرف پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, سوشل ورکرز ہیں, ہمہ قسم کے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں. جی ہاں, میں اس کی صرف سیاسی رنگ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا, بلکہ اس حوالے سے بھی کہ ایک نئی فورس بنا کے اس کو لٹرلی ملک کے گلی گلی کوچے کوچے تک اس کی سرایت کرانا, یا ایک نظام جو پہلے سے ہو جس میں گلی گلی کوچے کوچے میں آلریڈی ایک الیکٹڈ بندہ ہو, کیا نسبتاً وہ آسان نہ ہوتا؟ شاہ صاحب اس پر کامنٹ کر, پھر میں چلتا ہوں اگلے سوال کی طرف سے جاتا ہوں. ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے, وہ جو ہم نے تجزیہ کیا ہے اس تجزیے کے مطابق وہ گراس روٹ کے لوگ ہیں, اور اس میں مثال کے طور پر میں اپنے حلقے کو لے لیتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس میں جتنے سابقہ کاؤنسلر تھے, ناظمین تھے, چیئرمین تھے, وہ اس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے, اور ہم نے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. بلکہ ایک یونین کاؤنسل کے ساتھ میں نے میٹنگز کی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آئیے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام کیجئے. تو لیکن آپ نے کہا کہ جب باقی صوبے یہ کر رہے ہیں, سندھ کو بھی کرنا چاہیے, تو یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اب باقی صوبوں کا دورہ کر لیا ہے, سندھ کا نہیں کر پائے اب تک, کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے, سندھ جانے کے لیے وہ ہم وقت تیار ہیں, لیکن سندھ کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو ان کا رویہ ہے وہ کوئی اتنا دوستانہ دکھائی نہیں دے رہا. میں آج بھی کہوں گا کہ ہمیں آپ کا احترام ہے, آپ ایک منتخب حکومت ہیں, ہمیں اس کا احترام ہے, آپ اس وفاق کی ایک اکائی ہیں, جو آپ کا رول ہے ہم اس رول کو سمجھتے ہیں, ہرگز اس پہ ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ آپ خود مختار ہیں, اگر آپ کو وفاق کے کچھ فیصلے پسند نہیں آتے تو آپ اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال سکتے ہیں, ان میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو سیاست نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت قومی خدمت کا ہے, لوگوں کا اعتماد بحال کرائیں. دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت کا رویہ دوستانہ نہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک سوال ہے کہ اس محاذ آ رہی, اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو ظاہر ہے غلط کر رہا ہے میرے خیال میں. اس میں زیادہ کردار کس نے ادا کیا, اس کو زیادہ انیشیٹ کس نے کیا, یہ ایک سوال ہے. جس طرح مجھے لگتا ہے اچانک سے تو یہاں پر ہمارے کراچی کے 2 منسٹرز نے پریس کانفرنسز داغ دی تھیں بڑی چارہانہ قسم کی, باوڈا صاحب نے, علی زیدی صاحب نے, اس سے ٹیمپریچر ایک دم اوپر چلا گیا تھا. لیکن ایک لمحے کو اگر ہم سمجھ لیں کہ نہیں سندھ نہیں زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بیانات کی حد تک, تو بھی آپ وفاقی حکومت ہیں. وہ ریئیکشن تھا. اچھا چل ایک لمحے کو مان لیا, ٹھیک ہے, آپ کس پہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وفاقی حکومت ہیں آپ کو زیادہ بڑے بھائی کا کردار نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر سندھ حکومت کا رویہ دوستانہ نہیں ہے, اس لیے کورونا سے متاثرہ پاکستان میں پاکستان کے وزیر اعظم 3 صوبوں میں جائیں گے اور سندھ میں نہیں جائیں گے, یہ ٹھیک ہے, یا ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ امیچور ایکٹ کر رہی ہے لیکن اب میں جاؤں گا کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو وہاں جانا چاہیے اور وہ جائیں گے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ضرور جائیں گے, سندھ بھی جائیں گے. دیکھیے سندھ کا جو دارالخلافہ ہے کراچی ہے, سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں, لوگ ہمارے محسن ہیں. کراچی کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے, اور پھر کراچی کی دوسری بڑی پارٹی جو MQM پاکستان ہے وہ ہمارے حلیف ہیں. تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کراچی اور اربن ایریا سندھ کے جو ہیں وہاں ہماری رسائی ہے, اور یقین جانیے جو رورل ایریاز ہیں وہاں بھی جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے
तो अभी तक वहाँ की जो मिसाल के तौर पे सिंध की हुकूमत की जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी उस पर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्या थे, सुप्रीम कोर्ट का अपना तज्जिया क्या था, वो कोई इतनी शफाफ नहीं थी और इतनी मैं समझता हूँ कि एफिशिएंट तरीके से वो राशन नहीं बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट की राय वफाक और सिंध दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही इस सारे कोरोना के मामले पे। बिल्कुल देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो राय है हम उस राय का एहतराम करेंगे और उनकी राय को सामने रखते हुए हम अपने यहाँ बेहतरी का जज्बा रखते हैं। हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे कि हमारी ख्वाहिश है कि जो हमने NCOC का फोरम बनाया है, अगर जज साहबान मुनासिब समझते हैं तो वो आएँ, उसका दौरा करें और आके देखें कि सारा निज़ाम है क्या, किस तरीके से चलाया जा रहा है, SOPs कैसे बनाए जा रहे हैं और उसका तरीकाकार क्या है। जब वो आके देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका एतमाद बहाल होगा हमारी कारकर्दगी पे। ठीक है। और